صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کا واقعہ چل رہا تھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے بستر پہ سلایا اور ان سے فرمایا کہ کل تم جو ہے میں آج ہجرت کر جاؤں گا، کل تم لوگوں کا سامان واپس کر کے لوٹ آنا، میرے پاس چلے آنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمان باری یعنی قرآن پاک کی ایک آیت ذکر فرمائی، وقر رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت مرحمت فرمائی، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ سے کہا کہ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی ہجرت کا ساتھی منتخب فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا میرے ساتھ کون ہجرت کرے، تو انہوں نے کہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت کے متعلق بتلایا اور فرمایا کہ تم میرے بعد یہیں رہنا اور لوگوں کی امانتیں واپس کر کے چلے آنا، یعنی میرے پاس چلے آنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ ہم گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اور دوپہر کا وقت تھا۔ طبرانی نے حضرت اسماء کی روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ میں 2 مرتبہ صبح اور شام ہمارے گھر تشریف لایا کرتے تھے۔ حضرت اسماء اور حضرت عائشہ صدیقہ دونوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹیاں ہیں، تو یہ ان دونوں کی طرف سے جو ہے روایت ہے۔ حضرت اسماء کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ شریف میں جب تک تھے تب تک ہمارے گھر پہ یعنی حضرت ابوبکر صدیق کے گھر پہ دن میں 2 مرتبہ کم سے کم تشریف لے جایا کرتے تھے، ایک مرتبہ شام میں، ایک مرتبہ صبح میں۔ حضرت اسماء کی روایت نقل کی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ میں 2 مرتبہ صبح اور شام ہمارے گھر تشریف لایا کرتے تھے، مگر اس دن زوال کے وقت تشریف لائے۔ میں نے اپنے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر کہا ابا جان، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج خلاف معمول چہرے پر کپڑا لپیٹے تشریف لائے ہیں، زوال کے وقت یعنی 12 بجے کے وقت، تقریباً زوال کا وقت اسی ٹائم ہوتا ہے۔ حضرت اسماء کہتی ہیں کہ اس وقت حضور تشریف لائے ہمارے گھر، لیکن خلاف معمول تشریف لائے کہ اپنے چہرے پر جو ہے کیا تھا، دوپٹہ لپیٹے ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ حضور اجازت لے کر اندر تشریف لائے، یہ حضور کی جو ہے عادت کریمانہ تھی، اگرچہ مطلب جگری دوست کا گھر تھا لیکن ایسے ہی بے دھڑک نہیں گھس جایا کرتے تھے، کیونکہ جانتے تھے اس گھر میں جو ہے لیڈیز بھی رہتی ہیں، عورتیں بھی رہتی ہیں، لہٰذا اجازت لے کر کے حضور تشریف لائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے لیے چارپائی خالی کر دی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو گئے تو آپ نے فرمایا ان دونوں کو باہر بھیج دو، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ کو اور حضرت اسماء کو باہر بھیج دو، یعنی جب کوئی امپورٹنٹ اور راز کی بات کرنی ہوتی تھی تو ان کو جو ہے اکیلے بھیج دیا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضور یہ عائشہ اور اسماء آپ ہی کا گھرانہ ہے، یہ عائشہ ہے اور اسماء ہے، یہ آپ ہی کا گھرانہ ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا حضور مطمئن رہے، یہ میری بیٹیاں ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مجھے رب ذوالجلال نے ہجرت کی اجازت دے دی ہے اور تم میرے ساتھ رہو۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ہجرت کے لیے حکم فرما دیا ہے اور اب تم جو ہے ہجرت میں میرے ساتھ رہو گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سنتے ہی شدت جذبات سے رو پڑے۔ یقیناً یہ بہت خوش نصیبی کی بات ہے کہ حضور ہجرت فرما رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابوبکر صدیق کو حضور کا ساتھی بنا رہا ہے، تو یہ بڑے ہی خوش نصیبی کی بات ہے۔ تو اس فرط محبت میں جو ہے حضرت ابوبکر صدیق جو ہے رونے لگے، جذبات سے رو پڑے اور عرض کی حضور میری ان سواریوں میں سے ایک سواری پسند فرما لیجئے۔ آپ نے فرمایا میں قیمتاً لوں گا، یعنی حضرت ابوبکر صدیق نے پہلے ہی ہجرت کے لیے 2 اونٹنیاں خرید کے رکھی تھیں اور حضور سے عرض کرتے ہیں حضور ان دونوں اونٹنیوں میں سے کوئی ایک اونٹ جو ہے آپ منتخب فرما لے۔ حضور نے فرمایا کہ میں یوں ہی تو نہیں لوں گا بلکہ قیمتاً لوں گا،
قیمتاً، تو حضور نے جو ہے حضرت ابوبکر صدیق کو اس کی قیمت مرحمت فرمائی، جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا چاہو تو ایک میرے ہاتھ بیچ دو، یعنی حضور نے خود فرمایا کہ اگر تم چاہو تو ایک اونٹنی کو میرے ہاتھ جو ہے بیچ دو اور میں اسے خرید لیتا ہوں۔ آپ نے قیمت دے کر اس لیے سواری حاصل کی، اب بتا رہے ہیں وجہ کہ کیوں خریدا، حالانکہ دوست کی اونٹنی تھی، چاہتے تو یوں ہی جو ہے اس کو استعمال کر سکتے تھے، لیکن قیمت لے کر کیوں خریدی اس کی وجہ بتا رہے ہیں، اس لیے سواری حاصل کی تاکہ آپ کو ہجرت کی مکمل فضیلت حاصل ہو جائے اور جان و مال کی قربانی سے اس کی ابتدا ہو، جان و مال کی قربانی سے ابتدا ہو۔ ہجرت کرنا یوں ہی بہت لفظ سننے میں لگتا ہے کہ بہت آسان ہے، یوں ہی ہجرت کر جانا ہے، ہم لوگ ہندوستان چھوڑ کے جو ہے دوسرے ملک چلے جائیں گے، لیکن جب ہجرت کرتا ہے انسان تو ہجرت کرنے والا ہی بتا سکتا ہے کہ اپنا گھر چھوڑنا، اپنا دوار چھوڑنا، اپنے لوگ چھوڑنا، اپنا شہر چھوڑنا، اپنا ملک چھوڑنا، یہ بڑا ہی جو ہے قیمتی ہوا کرتا ہے اور بہت ہی اہم ہوا کرتا ہے، جہاں انسان نے اپنی پوری زندگی گزاری ہو۔ تو یہاں سے جو ہے حضور نے ہجرت فرمائی اور جو ہے اپنے رقم کو ادا کر کے جان اور مال دونوں طریقے سے جو ہے ہجرت کی ابتدا فرمائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے جلدی جلدی سامان سفر درست کیا۔ ایک روایت ہے کہ ہم نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بہترین سامان سفر باندھا اور اسے ایک تھیلے میں ڈالا، یہ ایک روایت ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ زاد راہ میں ایک بھنی ہوئی بکری، ایک بھنی ہوئی، زاد راہ کہتے ہیں راستے میں استعمال ہونے والے کھانے پینے کی چیز کو، اس کو زاد راہ کہتے ہیں، کہ ذات راہ میں ایک بھنی ہوئی بکری تھی۔ حضرت اسماء نے اپنی کمر کا پٹکا پھاڑ کر اس سے تھیلے کا منہ باندھ دیا، یعنی کمر میں کوئی الگ سے کپڑا تھا اس کو پھاڑ کر کے جو ہے تھیلے کا منہ باندھ دیا، اسی لیے حضرت اسماء کو ذاتن نطاقتین کہتے ہیں، یعنی دو اظہار بند والی، ہم لوگ اظہار باندھتے ہیں نا تو دو اظہار بند والی عورت کہتے ہیں، ذات النطاقتین، اسی وجہ سے کہ انہوں نے اپنی جو ہے کمر سے ایک پٹکا پھاڑ کر کے حضور کے تھیلے کو باندھا تھا، اس کے لیے ان کو جو ہے ذات النطاقتین کہا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 راتیں غار ثور میں گزاری، 3 راتیں لگاتار اب 3 رات گزاری ہیں تو ظاہر سی بات ہے 3 دن بھی گزارا ہوگا۔ اس غار میں چونکہ ثور بن عبد منات آ کر ٹھہرا تھا، اس لیے اسے غار ثور کہا جاتا ہے۔ اس کو غار ثور کیوں کہا جاتا ہے کہ ایک شخص کا نام ثور بن عبد منات، ثور بن عبد منات اس غار میں آ کر پہلے ٹھہرا تھا، اس لیے اس غار کا نام جو ہے غار ثور کر دیا گیا۔ تو حضور وہاں 3 دن 3 رات ٹھہرے۔ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت مکان کی پچھلی کھڑکی سے نکل کر غار کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ راستے میں ابو جہل آ رہا تھا، جب حضور جا رہے تھے تو ابو جہل آ رہا تھا، مگر اللہ نے اسے اندھا کر دیا اور آپ خیریت سے گزر گئے۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ حضرت ابو بکر 5000 درہم ساتھ لے کر گئے تھے۔ جب قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا تو انہوں نے مکہ کے چاروں طرف تلاش کیا اور ہر طرف سراغ رساں دوڑائے۔ سراغ رساں یعنی جس کو کھوجی کہتے ہیں، کھوجی یعنی جو نشان کو دیکھ کر انسان کا پتہ لگاتا ہے کہ کہاں گئے ہیں۔ سراغ رساں دوڑائے، جو لوگ غار ثور کی طرف جا رہے تھے انہوں نے آپ کے نشان قدم تلاش کر لیے اور غار ثور کی طرف چل پڑے، مگر جب غار کے قریب پہنچے تو نشان ختم ہو گئے۔ قریش حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہجرت سے بہت چراغ پا تھے، یعنی ہمیشہ ان کو جو ہے ڈھونڈ رہے تھے، ایک دم سختی کے ساتھ جو ہے ڈھونڈ رہے تھے، اور انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تلاش کرنے والے کے لیے 100 اونٹ کا انعام مقرر کر دیا، 100 اونٹ کا انعام مقرر کر دیا۔ آج کے وقت میں ایک اونٹ کی قیمت کتنی ہوگی؟ میرے حساب سے تقریباً جو ہے 2-2.5 لاکھ تو کم سے کم ہونی چاہیے۔ 2.5 لاکھ کے حساب سے آپ سمجھ لیجئے 100 اونٹ کی قیمت کتنی ہوگی؟ 2.5 کروڑ، یعنی جو ہے 2.5 کروڑ جو ہے ایک شخص کو ڈھونڈنے کی قیمت صرف رکھا تھا۔ حضرت قاضی کتنی دشمنی تھی سوچ لے، جبکہ حضور کا ہی خاندان تھا،
آگے بڑھ کر کے جب دادا پردادا کی طرف بڑھتے تو سب خاندان ایک ہو جاتے تھے۔ حضرت قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ جبل صبیر نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی آپ میری پیٹھ سے اتر جائیں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں لوگ آپ کو شہید نہ کر دیں اور مجھے عذاب نہ دیا جائے۔ غار حرا نے التجا کی حضور صلی اللہ تعالی وسلم میرے یہیں تشریف لائیے۔ یعنی یہ دو پہاڑ کا نام ہے، ایک پہاڑ کا نام جبل صبیر ہے، وہ جب حضور وہاں سے گزر رہے تھے تو جبل صبیر کہتا ہے، وہ پہاڑ کہتا ہے کہ حضور آپ مجھ پر سے اتر جائیے، اگر کہیں ایسا نہ ہو کہ کفار نے اگر آپ کو مجھ پر شہید کر دیا تو کہیں مجھ پر عذاب نازل نہ ہو جائے، لہذا آپ مجھ پر سے اتر جائیں۔ اور غار حرا حضور سے یہ التجا، وہ پہاڑ جو ہے حضور سے التجا کرتا ہے اور کہتا ہے حضور آپ مجھ پر تشریف لائیں، مجھ پر تشریف لائیں اور مجھ پر ہی تشریف رکھیں، کہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں۔ یہ دو پہاڑ ہیں، دونوں اپنی اپنی طرف سے جو ہے التجا پیش کرتے ہیں۔ روایت ہے کہ جو ہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں غار ثور میں داخل ہوئے، اللہ تعالیٰ نے غار کے دروازے پر ایک جھاڑی پیدا کر دی جس نے ان حضرات کو کفار کی نظروں سے اوجھل کر دیا۔ حکم خدا بندی سے مکڑے نے غار کے دہانے پر جالا تن دیا، یعنی مکڑا ہی بولتے ہیں ہم لوگ نا، مکڑا ہی بولتے ہیں نا، مکڑے نے جو ہے کیا کہتے ہیں اتنے دیر میں جو ہے جالا بن دیا، اور جنگلی کبوتروں نے اپنا گھونسلہ بنا دیا، جنگلی کبوتروں نے اتنے دیر میں جو ہے اپنا گھونسلہ بھی تیار کر دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کرشمہ تھا، جب اللہ پاک مطلب جو ہے اپنے محبوب کو بچانا چاہتا ہے تو جو ہے آنکھ رہ کر کے بھی انسان کی آنکھ کھلی ہے لیکن اندھا ہو جاتا ہے۔ ابو جہل کے پاس سے گزرے اندھا ہو گیا، پہاڑ کے کنویں میں گئے حضور تو مکڑیوں نے جو ہے جالا بن دیا، کبوتروں نے آ کر انڈا دے دیا، گھونسلہ بنا دیا۔ جنگلی کبوتروں کو یہ سب کچھ کفار مکہ کو غار کی تلاشی سے باز رکھنے کے لیے کیا گیا۔ مکڑی نے جالا کیوں بنا اور جو ہے وہ کبوتروں نے گھونسلہ کیوں بنایا؟ تاکہ کفار مکہ جو ہے وہ غار ثور کے دروازے پر نہ پہنچے اور جالا دیکھ کر کے لوٹ آئے کہ اگر جالا ہے تو ظاہر سی بات ہے کئی دنوں سے اس غار میں کوئی داخل نہیں ہوا ہے۔ ان دو جنگلی کبوتروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بے مثال جزا دی کہ آج تک حرم میں جتنے کبوتر ہیں وہ انہی دو کی اولاد ہیں۔ اللہ پاک اپنے محبوب سے محبت کرنے والوں کو کیسا اجر عطا فرماتا ہے کہ جن دو کبوتروں نے جو ہے گھونسلہ بنایا تھا حضور کو کفار کی نظروں سے چھپانے کے لیے، تو اللہ پاک نے ان دو کبوتروں کو ایسی جزا دی کہ آج تک جو حرم میں جو بھی کبوتر نظر آتے ہیں وہ انہی دو کبوتروں کی کیا ہے؟ اولاد ہے، انہی کی نسل ہے۔ جیسے انہوں نے اللہ کے نبی کی حفاظت کی تھی ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی حرم میں ان کے شکار پر پابندی عائد کر دی، یعنی اگر کوئی حج اور عمرہ کے موقع پر ان کا شکار کر لے تو ان پر دم واجب ہو جاتا ہے، ان کبوتروں کا شکار وہاں جائز نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے جو ہے ان کے شکار پر پابندی عائد کر دی، قرآن پاک میں کئی جگہ جو ہے اس کے اوپر حکم بھی نازل ہے۔ قریش کے نوجوان ڈنڈے، لاٹھیاں اور تلواریں سنبھالے چاروں طرف پھیل گئے، جن میں سے کچھ غار کی طرف جا نکلے۔ انہوں نے وہاں کبوتروں کا گھونسلہ اور اس میں انڈے دیکھے تو واپس لوٹ گئے اور کہنے لگے ہم نے غار کے دہانے پر کبوتروں کا گھونسلہ اور اس میں انڈے رکھے دیکھے ہیں، اگر وہاں کوئی داخل ہوتا تو لا محالہ کبوتر اڑ جاتے، لا محالہ کبوتر اڑ جاتے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی یہ باتیں سنی اور سمجھ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کو ناکام لوٹایا ہے۔ کسی نے کہا غار میں جا کر دیکھو تو صحیح، جواب میں امیہ بن خلف نے کہا غار میں گھسنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہیں غار کے منہ پر مکڑی کا جالا نظر نہیں آتا ہے؟ وہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش سے بھی پہلے کا ہے، اگر وہ اس میں داخل ہوتے تو یہ جالا اور انڈے ٹوٹ جاتے۔ یہ حقیقت میں قوم قریش کو مقابلہ میں شکست دینے سے بھی بڑا معجزہ تھا۔ یقیناً یہ حضور کا ایسا معجزہ تھا کہ مطلب تلوار بھی نہ ہلانی پڑی اور قریش مکہ خود بخود ہار گئے۔ غور کیجئے مطلوب کیسے کامیاب اور تلاش کرنے والے کیسے گمراہ ہوئے۔
مکڑی نے جستجو کا دروازہ بند کر دیا اور غار کا دہانہ ایسا بن گیا کہ سراغ رسانوں کے قدم لڑکھڑا گئے اور ناکام واپس لوٹے اور مکڑی کو لازوال سعادت میسر آئی۔ ابن نقیب نے خوب کہا ہے، ریشم کے کیڑے نے ایسا ریشم بنا جو حسن میں یکتا ہے، مگر مکڑی ان سے لاکھوں درجہ بہتر ہے، اس لیے کہ اس نے غار ثور میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر غار کے دہانے پر جالا بنا تھا۔ بخاری اور مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب ہم غار میں تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی، حضور اگر یہ اپنے قدموں کی طرف دیکھیں تو یقیناً ہمیں دیکھ لیں گے۔ یعنی غار کا منہ اس طرح تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق ڈر کر مطلب جو ہے وہ حضور کی جان کا خطرہ دیکھ کر عرض کرتے، حضور اگر یہ لوگ جو غار کے دہانے پر ہیں اگر یہ اپنے پیر کی طرف دیکھ لیں تو ہم پر نظر پڑ جائے گی ان کی۔ آپ نے فرمایا، یعنی حضور نے فرمایا، ابو بکر تمہارا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا ہے؟ یعنی قرآن پاک میں ایک جگہ آیت ہے 10ویں پارے میں غالباً، یہ ہجرت کے واقعے کے تعلق سے ہی ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہم دونوں یہاں موجود ہیں، اگر وہ لوگ دیکھ لیں گے تو پھر ہماری کیا حالت ہوگی؟ تو حضور نے فرمایا کہ تم ان دو کے بارے میں، یعنی ہم دو کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہو جن کے ساتھ تیسرا ہے؟ یعنی اللہ پاک ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، ثانی اثنین یہ قرآن پاک کی آیت ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم نہ کرو اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ ہم دو یہاں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ اللہ موجود ہے، جس کے ساتھ اللہ اس کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ تو تمہارا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا خدا ہے، جن کے ساتھ تیسرا خدا ہے؟ بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خدشہ ظاہر کیا، یعنی یہ ڈر ظاہر کیا، تو آپ نے فرمایا اگر یہ لوگ ادھر سے داخل ہوں گے تو ہم ادھر سے نکل جائیں گے، اگر یہ لوگ ادھر سے داخل ہوں گے تو ہم ادھر سے، یعنی دوسرا بھی کوئی راستہ ہوگا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار میں نگاہ کی تو دوسری طرف ایک دروازہ نظر آیا جس کے ساتھ ایک بحر ناپیدا کنار بہ رہا تھا اور اس غار کے دروازے پر ایک کشتی بندھی ہوئی تھی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی سارا انتظام فرما دیا تھا کہ جس غار میں حضور ٹھہرے تھے سب سے پہلے تو غار کا منہ بند کر دیا، اور اگر حضرت ابوبکر صدیق کے ڈر کے مطابق اللہ پاک نے یہ بھی انتظام فرما دیا تھا کہ اگر یہ لوگ ہمیں دیکھ بھی لیتے ہیں تو کوئی دقت نہیں، دوسرا دروازہ موجود ہے اور اس دروازے پر جو ہے ایک دریا بہ رہا ہے، ایسا دریا بہ رہا ہے جس کا کنارہ کوئی نہیں ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ دریا میں چلنے کے لیے ایک کشتی بھی موجود ہے، لہذا اللہ پاک نے ہمارا انتظام فرما دیا ہے، ہمیں کچھ ہو نہیں سکتا ہے۔ اور دوسری روایت کے مطابق اور سب سے زیادہ مشہور روایت یہی ہے کہ تمہارا اس بارے میں ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا خدا ہے، یعنی اللہ پاک ہمارے ساتھ ہے۔ دو روایت ہے، دونوں روایت میں حضور کا کمال ظاہر ہوتا ہے اور اللہ پاک کی معیت جو ہے ثابت آتی ہے۔ اللہ پاک ہم تمام لوگوں کو حضور سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔